تیسرا قول شریعت کا بھی ہے، شریعت محمدیہ، اور ہؤلاء کا مشار الیہ مشرکین مکہ ہیں۔ قومن کا مصداق مہاجرین و انصار ہیں۔ یہ لکھ لیں، آپ کو نہیں ملے گی۔ لکھ لیں، لکھ رہے ہیں۔ خدا ہم ضمیر کا مرجع انبیاء ہیں۔ اقتدی یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اب اس آیت کا مطلب بنے گا کہ اگر اس نبوت یا قرآن یا شریعت کا مشرکین مکہ انکار کر دیں تو پھر ہم مقرر کریں گے اس نبوت کے تسلیم کرنے پر، قرآن کے تسلیم کرنے پر یا شریعت کے تسلیم کرنے پر مقرر کریں گے قوم کو جو اس کے انکار نہیں کریں گے، مہاجرین و انصار کو متعین کریں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ انبیاء ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، تو آپ ان کی ہدایت، یہ ان کے طریقہ صبر اور استقامت پر آپ ان کی اقتداء کریں۔ اور قومن میں ایک دوسرا احتمال عام ہے، قومن عام ہے، اور ہؤلاء کا مشار علیہ ہر زمانے کے لوگ ہیں۔ پچھلا ہؤلاء نا، اس کا مشار علیہ ہر زمانے کے لوگ، اور قومن کا مصداق پھر عام ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ ہر زمانے کے اگر ایمان والے قرآن کو چھوڑ دیں گے، شریعت کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا جو قرآن مجید پر عمل کریں گے۔ یہ فائدے کی چیزیں پہلے رہ گئی تھیں، اس لیے میں نے آپ کو نوٹ کرا دی ہیں۔ اب آگے چلیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، ترجمہ دیکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ، پھر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ چیرنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، بس یہ تمہارا اللہ ہے، فانا توفقون، تم کہاں پھرے جا رہے ہو۔ پھاڑتا ہے صبح کو، بناتا ہے رات کو سکون کا ذریعہ، اور سورج اور چاند کو اس نے بنایا حسبانا، حساب کے ساتھ۔ یہ اندازہ ہے اس کا جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔
اس کا ترجمہ لکھ لیں، والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا، اور ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ رکھا ہوا ہے اس کا جو غالب ہے، جاننے والا ہے۔ هو الذی، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو اس کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں، تاکہ ہم نے آیات کو تفصیل سے بیان کیا ایسی قوم کے لیے جو جانے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم، وہ اللہ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، فَمُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے جائے قرار بھی ہے، وَمُسْتَوْدَعٌ، تمہارے لیے جائے امانت بھی ہے۔ قد فصلنا الآیات، ہم آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو سمجھے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، وہ اللہ جس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، نکالا ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف قسم کے نباتات، نبات کل شیء، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، اور ہم نے اسی سے نکالا سبز شاخ، یہ نعمانی صاحب کا ترجمہ ہے، سبز شاخ، اور اس کا معنی سبزہ بھی کرتے ہیں۔ اسی سے ہم دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر سوار، متراکباً، اور اس کا معنی تہ بتہ بھی کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور سے، مِن طَلْعِهَا، یہ اس سے بدل ہے، یعنی اس کے گابھے سے یا اس کے خوشے سے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ قنوان دانیۃ، کہ خوشے ہیں جھکے ہوئے، وجنات، اس کا عطف ہے منہ، ہو ضمیر پر، کہ ہم نکالتے ہیں باغات، انگور کے، زیتون کے، انار کے، وہ پھل ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور غیر مشابہ بھی۔ دیکھ ہر ایک کے پھل کی طرف، ہی ضمیر کا مرجع کل واحد، یا المذکور، مذکور کے پھل کی طرف، اذا اثمر، جب وہ پھل دے، وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف۔ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھے۔ بنایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جنوں کو شریک، وخلقہم، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور گھڑتے ہیں اللہ کے لیے لڑکے اور لڑکیاں بغیر علم کے، وہ پاک ہے ان سے اور بلند ہے اسے جس کے ساتھ متصف کر رہے ہیں۔ آگے ترجمہ۔ ربط، قلم مجھے بھی دیں گے، نہیں آپ رکھیے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، پہلا ربط پہلے جھوٹے نبی کے احوال اور نتائج تھے،
اب سچے نبی کی تبلیغی داستان کا ذکر ہے۔ دوسرا ربط، پہلے صداقت قرآن کا بیان تھا، اب بھی ہوگا۔ تیسرا ربط، پہلے تردید مشرکین کا ذکر تھا، اب بھی ہوگا۔ موضوع رکوع، توحید خداوندی، مستفیدین من الآیات کا بیان، و نتائج، خلاصہ، شکوہ مشرکین، تنزیہ الرحمن، عن الشرکاء، تذکیر بآلاء اللہ، قدرت و تصرف خداوندی، فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، دانے کو چیرنے والا اللہ ہے۔ کاشتکار جا کر گندم کا دانہ، باجرہ، مکئی، کوئی چیز بھی ہو، اس کا دانہ جا کر مٹی میں ڈال آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھاڑتا ہے اور وہاں سے کونپل نکالتا ہے۔ والنوا، اور گٹھلی کو چیرنے والا بھی وہی ہے۔ یخرج الحی من المیت، آگے ضابطہ بتا دیا کہ زندہ کو مردہ سے وہی نکالتا ہے۔ مثالیں موجود، مرغی زندہ ہے اس کو انڈے سے نکالتا ہے، اور انڈا مردہ ہے اس کو مرغی سے نکالتا ہے۔ اسی طرح مردہ سے مراد کافر اور زندہ سے مراد مسلمان، مسلمان کو کافر سے اور کافر کو مسلمان سے۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ پیسے ہیں فالق الاصباح،
صبح کے وقت روشنی کو کون ظاہر کرتا ہے؟ یہ صبح کو اللہ تعالیٰ چیرتا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، رات کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ سورج اور چاند کے ذریعے سے حساب لگاتے ہیں نا۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ چاند کے اعتبار سے اسلامی مہینوں کی تاریخ اور سورج کے اعتبار سے انگریزی مہینوں کی تاریخ ایسے متعین ہوتی ہے، ایسے حساب لگاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے متعین شدہ ہے ساری چیزیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے نجوم بنائے۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرمائے توجہ کہ جب رات کے وقت اندھیرا، خشکی میں سفر کر رہا ہو آدمی یا کشتی پر سوار ہو، رخ معلوم نہ ہو رہا ہو، تو یہ ستارے رہنمائی کرتے ہیں۔ آج کل تو آسانیاں بڑی ہیں، اب بھی جو جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہیں، بہت دیہات میں رہتے ہیں یا دریاؤں میں سفر کرتے ہیں، تو وہ انہی کا رخ دیکھ کر اپنے راستے متعین کرتے ہیں۔ سمندر میں تو پتہ نہیں چلتا، ہر طرف پانی پانی، اور جو صحرا کے علاقے ہوتے ہیں، لمبے لمبے میدان، کوئی پتہ نہیں چلتا قبلہ کس طرف ہے، آبادی کس طرف ہے، تو ستاروں سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نجوم فرمایا ہے، اور فرمایا اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم۔ جب کفر کا اندھیرا ہو، بدعات رسومات کا اندھیرا ہو، جب بے دینی کا اندھیرا ہو، تو پھر ان صحابہ میں سے کسی کی بھی اقتدا کرو گے تو تب بھی تم پہنچ جاؤ گے آبادی تک۔ اور اگر کوئی آدمی رات کو تھوڑی بہت موبائل کی لائٹ چلائے اور کہے ستاروں کی کیا ضرورت ہے، یہ اس لائٹ سے مجھے روشنی مل رہی ہے، اور ستاروں پر تھوکے، تو تھوک کہاں آئے گی؟ اسی کے منہ پر آئے گی یا ستاروں پر جائے گی؟ تو اسی طرح جو آدمی اپنی عقل کی روشنی میں چلے اور صحابہ پر اپنی گندی تھوک ڈالنا چاہے، تو وہ تھوک اسی کے منہ پر آئے گی، ان ستاروں پر نہیں جاتی، وہ تو بلند ہیں۔ اللہ اکبر۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق ہم نے آیات کو تفصیل سے بیان کیا ایسی قوم کے لیے جو جانے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ اللہ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف ہے۔ لَكُم مُسْتَقَرٌّ لَكُم مُسْتَوْدَعٌ، مستقر کہتے ہیں جائے قرار، مستودع ودیت کی جگہ، جائے امانت۔ اب انسان کے لیے جائے قرار کیا ہے، جائے امانت کیا ہے؟ تو مختلف حالات میں انسان کے لیے مستقر اور مستودع تبدیل ہے۔ جہاں زیادہ دیر ٹھہرنا ہو وہ مستقر ہے، جہاں عارضی ٹھہرنا ہو وہ مستودع ہے۔
عالم ارواح انسان کے لیے مستقر تھا، اور ماں کا پیٹ مستودع ہے، عارضی امانت گاہ ہے۔ دنیا مستقر ہے، قبر مستودع ہے، اور حشر کے دن مستودع ہے، جنت یا جہنم مستقر ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کی آیات ایسی قوم کے لیے جو غور فکر کرے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ سبحان اللہ، یہ محبت کے نرالے انداز ہوتے ہیں۔ پہلے گویا کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے بات فرما رہے ہیں، فوراً سامنے آ گئے۔ کیا فرمایا؟ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ یہ غیب کا صیغہ ہے۔ فوراً فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ، ہم نے نکالا جی۔ جس طرح ایک آدمی چھپا ہوا اچانک سامنے آ جائے تو یہ محبوب چھپ کر اچانک سامنے آ گیا۔ انزلنا من السماء ماء، کہ اس نے اتارا آسمان سے۔ جب انسان نے غور فکر کیا، اللہ کی محبت اور عشق نے دل میں انگڑائیاں لائیں اور عشق ابھرا، تو اللہ تعالیٰ دیدار کے لیے سامنے آ گیا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، ہم نے نکالا۔ آپ پریشانی نہ ہو، ہم سامنے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر قسم کے نباتات ہم نے نکالے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا، ہم نے اسی سے پانی سے خضرًا سبزہ نکالا۔ والد صاحب سے عرض کر دیں کہ ہم نے جانا ہے 8:15 بجے، یہاں میرے خیال میں بتانے آ رہے ہیں بھی تیاری کر لی۔ میں دیکھ رہا ہوں ٹائم، انشاءاللہ چلیں گے۔ نخرج منہ حبا متراکبا، اور ہم اسی سے نکالتے ہیں دانے ایک دوسرے کے اوپر سوار۔ سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے انسان کو غذا میں گندم کی اور جو کی۔ گندم اور جو کی شکل و شباہت اور اس کی پیدائش اور اس کا جوان ہونا یہ دیکھ لیں۔ مٹی میں ڈالا دانا، اوپر سے پانی پہنچا، سبز کونپل نکلی، آہستہ آہستہ سبزہ اوپر آیا، سبز شاخ نکلی، اسی سے پھر ہم نے نکالا تہ بتہ دانوں کا سٹا۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، کھجور کی بھی تو ایک گٹھلی ہوتی ہے، اس سے نکلا درخت مضبوط، وہاں سے نکلے گابھے، وہ اوپر سے جو نکلتے ہیں گابھے، قنوات وہ پھیل گئے، اور اس میں سارے کھجوریں لگی ہیں، وہ بھی تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ جو خوشوں کے اوپر لگی ہوتی ہے کھجوریں تہ بتہ جھکی ہوئی، یہ بھی اللہ کا انعام۔ وجنات من اعناب، انگور کے باغات، زیتون کے باغات اور انار کے باغات، متشابہن ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں۔ سارے انار ایک جیسے، سارے لال رنگ کے، سارے سبز رنگ کے،
سارے سفید رنگ کے، غیر متشابہ، اور ایسا بھی ہوتا ہے درخت ایک ہے، ایک ہی درخت پر ایک موٹا انار ہے، دوسرا بالکل باریک انار ہے، ایک کا رنگ بالکل لال ہے، دوسرا بالکل سبز ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، غور کرو ان میں سے ہر ایک، ثمرہ مذکورہ چیزوں میں سے ہر ایک کے پھل کو دیکھو، یا ثمرہ کل واحد، ہی ضمیر کا مرجع، اذا اثمر جب یہ پھل دے، وینعہ اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون وجعلوا للہ شرکاء الجن، یہ مشرکین جنوں کو اللہ کا شریک مانتے ہیں، حالانکہ جنوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ گھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے بیٹیاں، یہ مشرک یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، یہ بیٹے مانتے ہیں، اور مشرک اہل عرب ہوں تو یہ فرشتوں کو بیٹیاں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے، بلند ہے جس کے ساتھ متصف کر رہے ہیں۔ ترجمہ، بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کو، آسمانوں اور زمین کو بغیر مادہ کے پیدا کرنے والا، کہاں ہے اس کے لیے ولد، ولم تکن لہ صاحب، نہیں ہے اس کی کوئی بیوی، وخلق کل شیء، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی کی عبادت کرو، وہ ہر چیز پر کارساز ہے، نہیں احاطہ کر سکتی نگاہ اس کی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ احاطہ کرنے والا ہے نگاہوں کا، وہ باریک بین ہے، باریک چیز کو بھی دیکھنے والا ہے، اور خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق تمہارے پاس سوجھ کی باتیں آ چکی، بصائر بصیرت کا ذریعہ، سوجھ کی باتیں، یا اس کا معنی حق بینی کے ذرائع تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسی، جو اس سے فائدہ اٹھائے گا، بصیرت حاصل کرے گا، وہ اس کے اپنے نفع کے لیے ہے، جو اندھا رہا تو اس کا وبال اسی پر ہے، ہم اس کے تم پر محافظ نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم پھیر پھیر کے آیات بیان کرتے ہیں۔ آگے اس کے ایک علت معذوف ہے، لِيَقُولُوا سے پہلے اس کا معطوف علیہ معذوف ہے، یہ ہے لِتُبَلِّغَ إِلَى الْجَمِيعِ، وَالْمُنْقَسِمِينَ إِلَى الْقِسْمَيْنِ، تاکہ سب کو پہنچیں، اور دو قسموں میں تقسیم ہونے والے جو لوگ ہیں، ایمان اور کافر، مومن اور کافر، ان کو بھی پہنچائیں۔ وَلْيَقُولُوا، وَلِيَقُولُوا درستہ، تاکہ یہ کہیں کہ آپ نے پڑھا، تاکہ ہم ان پر واضح کریں، اس قرآن کو واضح کریں ایسی قوم کے لیے جو جانے۔ اتبع، آپ اتباع کیجئے اس کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی، آپ کے رب کی طرف سے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، مشرکین سے اعراض کیجئے۔ اگر اللہ چاہے تو یہ شرک کر ہی نہ سکیں، اور ہم نے نہیں بنایا آپ کو
ان پر، علیہم اصل میں ہے علی اعمالہم، ان کے اعمال پر محافظ نہیں بنایا. وما انت علیہم، علیہم یہ اصل میں ہے علی جزائہم، نہیں بنایا ان کی جزا پر آپ کو کارساز. ولا تسبوا الذین، نہ برا کہو ان لوگوں کو جو بلاتے ہیں اللہ کے علاوہ. پس یہ برا کہیں گے اللہ تعالیٰ کو دشمنی میں بغیر علم کے. اسی طرح مزین کیا ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے اعمال، پھر اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر وہ ان کو خبر دے گا جو وہ عمل کرتے رہے. وَأَقْسَمُوا، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پکی قسمیں. لَإِن جَاءَتْهُمْ، چلو بات سن کے، اگر ان کے پاس کوئی فرمائشی معجزہ آ جائے تو ضرور ایمان لائیں گے اس پر. فرما دیجئے سوائے اس کی نہیں، نشانی اللہ کے پاس ہیں. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اصل میں وما یشعرکم بایمانہم، کون سی چیز جتلاتی ہے تم کو ان کے ایمان سے، ایمان کے ساتھ. انہا، حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی نشانی آئی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ، ہم نے ان کے دل پلٹ دیے اور ان کی آنکھیں پلٹ دیں. جیسا کہ یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، اب بھی ایمان نہیں لائیں گے. ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ان اپنی سرکشی میں سرگردان ہیں. ہاں، اس کا ربط ربط رکوع بما قبل. تتمہ ما سبق ہے. پہلے شکوہ مشرکین کا ذکر تھا، وجعلوا للہ سے، وجعلوا للہ سے شکوہ مشرکین تھا. اور اب بھی ہوگا. موضوع رکوع اثبات توحید بدلائل عقلیہ، و صداقت قرآن خلاصہ، مستفیدین وغیرہ کے نتائج، فرائض رسول اللہ، سلوک الرسول بالمعاندین، تقطیع الطمع،
عن ایمان المعاندین، امحال مجرمین، طریق کامیابی، بنی آدم، التزام عبادت، عظمت باری تعالی، تفسیر دیکھیے۔ بدیع اور فاتر کا معنی ملتا جلتا ہے، بغیر مادے، بغیر نقشے، بغیر آلے کے پیدا کرنے والا، اس لیے اس کا معنی عموماً کیا جاتا ہے ایجاد کرنے والا، ایجاد کرنے والا۔ آسمان و زمین کو بغیر نقشہ کے پیدا فرمایا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں پچھلی آیت میں جو بتایا، خرقوا لہ بنین و بنات، اللہ کے لیے گھڑتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں، فرمایا انا یکون لہ ولد، اس کا ولد کہاں سے آیا؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی نہیں ہے۔ ہمیشہ بیوی ہم جنس ہوتی ہے اور بیٹا بھی ہم جنس ہوتا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا اکیلے اللہ تھا، باقی سب مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ خالق اور مخلوق میں جنسی کیسے مناسبت ہوگی؟ جب مناسبت ہی نہیں ہے تو نہ بیٹا بن سکتا ہے نہ بیوی بن سکتی ہے۔ اس نے تو ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، وہ خالق ہے، سب مخلوق ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ پیار کے لائق کون ہے؟ محبت کے لائق، ہاں، قربان ہو جانے کے لائق، خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس پر قربان ہو جاؤ۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز پر کارساز ہے، اور وہ ایسا ہے لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الابصار، اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، یعنی اس کا احاطہ کوئی نہیں آنکھ کر سکتی۔ یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے کہ احاطہ نہیں کر سکتی اس کی آنکھیں، نگاہیں۔ قیامت کے دن اگر کوئی دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ مخلوق میں سے ہر ایک چیز کا مکمل احاطہ کرنے والا ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ تو بہت باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، سوچ کی باتیں، یہ بھی شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، بہت شاندار ترجمہ کرتے ہیں۔ سوچ کی باتیں یا حق بینی کے ذرائع تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکے، اگر تم نے حق کو تلاش کرنا ہو تو وہ آ چکا ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ، اور جس نے یہ بصیرت حاصل کر لی تو اس کو خود کو فائدہ ہوگا، اور جو اس سے اندھا رہا، محروم رہا، اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ محافظ نہیں ہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں، آیات، دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ آپ یہ ساری مخلوق تک پہنچائیں، جو خود بخود دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ان تک بھی یہ بات پہنچائیں۔ اچھا، معاندین کیا کہتے ہیں؟ معاندین کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھ لیا، بس ٹھیک ہے، قرآن پڑھ لیا، ٹھیک ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، فرمایا ہم صرف
پڑھنے کے لیے سننے کے لیے نہیں، ہم تو بیان کرنے کے لیے واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کو اتار رہے ہیں، قوم یعلمون جاننے والے علماء کی قوم کے لیے۔ قرآن مجید کا صرف الفاظ پڑھ لینا، معنی پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ان کا دل ان کا دماغ کھل جائے اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت اپنے سارے کے سارے اندرونی موتیوں کے ساتھ کھل جائے ان کے سامنے۔ اصل یہ ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اتباع کیجئے اس کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، مشرکین سے اعراض کیجئے۔ ولو شاء اللہ ما اشرکوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ اتنی کیوں پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اس لیے ہر ایک کو اپنے حال پر چھوڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو زبردستی ان کو شرک سے ہٹا سکتا تھا، زبردستی کوئی بھی شرک نہ کرتا، بس یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، دارالامتحان ہونے کی وجہ سے آپ کو ہم نے ان کے اعمال پر محافظ نہیں بنایا کہ آپ ہر ایک چیز کی حفاظت کریں، یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اور نہ آپ ان کی جزا پر وکیل ہیں۔ ولا تسبوا الذین، یہ ایک طریقہ دعوت الی التوحید سکھایا کہ ان کے معبودوں کو گالی نہ دیں، برا نہ کہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو برا کہیں گے۔ ایک ہے گالی دینا، ایک ہے حقیقت واضح کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ اگر غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں تو ان کی حقیقت واضح کرنا کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو خود محتاج ہیں، یہ حقیقت واضح کی جا رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو روکا ہے کہ غیر اللہ کو گالی نہ دو ورنہ وہ گالی دیں گے، تم کافر کہتے ہو، وہ تمہیں کافر کہیں گے۔ میں بات واضح کر چکا کہ کسی چیز کی حقیقت کو واضح کرنا اس میں شامل نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی ایمان کو چھوڑ چکا اور برے نظریات پھیلا رہا ہے، شرک پھیلا رہا ہے، وہ عقائد کا، اصول دین کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہا ہے، اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں کہ اس کی زبان میں تو بڑی تاثیر ہے، اس میں تو بڑا اثر ہے، یہ تو کسی کو گالی نہیں دیتا، کیونکہ وہ اصول دین کو چھوڑے ہوئے ہے۔ لوگوں کو یہ بتانا کہ اصول دین کو چھوڑنے والا کافر ہے، اس کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اس کو کافر بتاتا ہے، تو یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں نقائص بیان فرمائے غیر اللہ کے، حقیقت واضح کرنے کے لیے فرمایا کذالک زینا لکل امت عملہم، ہم اس طرح ہر امت کے لیے ان کے اعمال مزین کرتے ہیں، پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے، ان کو خبر دے گا جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، قد زینا لکل امت عملہم، ہر قوم جو راستہ اختیار کیے ہوئے اس پر وہ خوش ہے، وہ کہتا ہے ہم بالکل صحیح دین پر ہیں۔ ایک دن ایک آدمی آیا ہوا تھا پچھلے ہفتے، کہتا ہے میں نے غیر مسلم عورت سے نکاح کیا ہے، وہ مسلمان ہو گئی، میں نے اسے نکاح کیا، تو وہ اپنے باپ کو کہتی ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، ہمارے جو نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، اس نے تو خوشخبری دی ہے کہ آخری نبی آئے گا، تم نے ان پر ایمان لانا ہے، تو ایمان لے آ۔ ماں کو بھی کہتی ہے تو ایمان لے آ۔ باپ اس کا کہتا ہے کہ میں اسی دین پر مروں گا، البتہ ماں جو ہے وہ کہتی رہی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، مجھے اسلام اچھا لگتا ہے،
لیکن اس کو موقع نہیں ملا، وہ اسی حالت میں مر گئی۔ تو جو جس راستے پر کھڑا ہے اس کے لیے وہی راستہ مزین ہے۔ یہ بھی امتحان ہے۔ ادھر جمعراتوں کو قبروں پر جانا بڑا خوبصورت لگتا ہے، وہاں حلوہ شریف بھی، مٹھائی شریف بھی، نظر و نیاز شریف بھی، اور شریفات بھی، سب کچھ وہاں جمع ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے وہ صورت مزین ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ پکی قسمیں اٹھاتے تھے، کہتے تھے کہ اگر ان کے پاس دین آ گیا تو یہ مکمل اس کی اتباع کریں گے، لیکن جب ان کے پاس آیا تو انکار کر دیا۔ اذ جاءت لا یؤمنون انہا اذا جاءت لا یؤمنون، یقینی حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر ٹھیک نہیں ہے، جب ان کے پاس آیا تو وہ ایمان پھر بھی قبول نہیں کیا۔ درمیان میں فرمایا انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم، کہ سوائے اس کے نہیں دلائل اللہ کی طرف سے آ چکے۔ کون سی چیز جتلاتی ہے تم کو ان کے ایمان کے حوالے سے کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ کون سی چیز جتلاتی ہے؟ ان کے پاس آیا، حقیقت آ گئی، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ دل آنکھیں ساری تبدیل ہو چکی ہیں، سرکشی میں سرگردان ہے۔ ترجمہ دیکھیں آگے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اگر ہم نازل کریں ان کی طرف فرشتے اور ان سے مردے بات کریں، اور ہم اس پر تمام موجودات غائبہ کو سامنے لے آئیں، قبولا سامنے لے آئیں، ما کانوا لیؤمنوا، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر وہ جو اللہ چاہے گا۔ لیکن اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ کذالک جعلنا، اس طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن، انسانوں اور جنوں میں سے شیطان ڈالتا ہے ان کا باز باز کی طرف ملمہ سازی کی باتیں، فریب دینے والی، غرورا فریب دینے والی، ملمہ سازی کی باتیں، زخرف القول چکنی چبڑی باتیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہے، مَا فَعَلُوهُ، یہ ایسا نہیں کر سکتے، فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑ دیں اس کے ساتھ جو یہ گھڑ رہے ہیں۔ یہ وما وہ با کے معنی میں ہے، بما کے معنی میں۔ وَلِتَصْغَىٰ، تاکہ میل ہوں اس کی طرف ان لوگوں کے دل جو ایمان نہیں لائے آخرت پر، تاکہ پسند کریں اس کو، تاکہ کمائیں جو وہ کمانے والے ہیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا، تاکہ کمائیں۔ افغیر اللہ، کیا اللہ کے غیر کو میں فیصل تلاش کروں؟ وہ اللہ جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی تفصیل کے ساتھ، جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے کتاب نازل کی ہوئی ہے حق کے ساتھ، آپ ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے۔ تیرے رب کے کلمات پورے ہو چکے، سچائی کے اعتبار سے، عدل کے اعتبار سے، نہیں تبدیل کرنے والا کوئی بھی اللہ کے کلمات کو، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر آپ اطاعت کریں گے ان میں سے اکثر کی جو زمین میں ہیں، یہ تو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے، یہ تو نہیں اتباع کر رہے مگر گمان کی، نہیں ہیں یہ مگر اٹکل دوڑاتے ہیں۔ بے شک تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے کون گمراہ ہے اس کے راستے سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے، ان کنتم بآیاتہ، اگر تم اللہ کی آیت پر ایمان رکھتے ہو۔
کیا ہو گیا تم کو کہ تم نہیں کھاتے اس سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا؟ تحقیق تمہارے لیے تفصیل سے بیان کی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی، مگر وہ جو بے بس ہوں اس کی طرف، تم میں سے جو بے بس ہوں، مسترر تم، جب تم جو بے بس ہو جائے تم میں سے اس کی طرف۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، بے شک اکثر گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے، بے شک تیرا رب وہ جانتا ہے تعدی کرنے والوں کو۔ چھوڑ دیجئے ظاہری گناہ کو اور باطنی گناہ کو، بے شک وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو وہ کما رہے ہیں۔ نہ کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے، بے شک اس کا کھانا گناہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اس کا کھانا گناہ ہے۔ بے شک شیطان لیوحون، وسوسے ڈالتا ہے، وہی نہیں کرتا۔ وہی کا کیا معنی ہے یہاں؟ وسوسے، جو وسوسے ڈالتا ہے اپنے دوستوں کی طرف تاکہ وہ آپ سے لڑیں۔ اگر آپ ان کی اطاعت کریں، انکم لمشرکون، تو آپ بھی البتہ مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربط، ربط رکوع بما قبل تتمہ ما سبق، یعنی تقطیع الطمع عن ایمان المعاندین، تقطیع الطمع عن ایمان المعاندین۔ موضوع رکوع صداقت قرآن مجید، تردید مشرکین یعنی تحریمات عباد کی تردید، بندوں کی طرف سے حرام کی چیزوں کی تردید، تحریمات عباد کی تردید، تردید مشرکین یعنی تحریمات عباد کی تردید، تحریمات الہیہ کی ترغیب، تحریمات الہیہ کی ترغیب، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو حرام ہی سمجھیں۔ خلاصہ، شبہات معاندین و جوابات۔ تقطیع الطمع عن ایمان المعاندین، تسلیات رسول اللہ، امحال مجرمین، شبہات خاتم النبیین، وسعت علم باری تعالی، اب تفسیر دیکھیں۔ مشرکین کے کئی سارے مطالبات ہوتے تھے کہ اگر یہ ہو تو پھر ہم مانیں گے۔ مطالبات پہلے بھی آ چکے، لولا انزل علینا الملائکۃ، کہتے تھے فرشتے ہمارے اوپر کیوں نہیں اترتے، فرشتے اتریں آ کر بتائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، پھر یا کوئی نبی فرشتہ ہوتا، یا یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ قیامت کے بعد کھڑے ہونا ہے، تو مردے کھڑے ہو کر بات کر کے ہمیں بتائیں واقعی قیامت کے بعد، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے،
ہم تب مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر فرشتے بھی اتر آئیں، اگر مردے اٹھ کر ان کو بتائیں اور سب موجودات غائبہ، تمام غائبات ان کے سامنے لا کے کھڑے کر دی جائیں، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان پر مجبور کر دے، اور زبردستی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ الا ان یشاء اللہ کا کیا مطلب؟ اگر چاہے زبردستی اللہ تعالیٰ ان سے ایمان لائے، لیکن یہ حکمت کے خلاف ہے، جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے اور انکار کی وجہ بھی ہے۔ فرمایا ہر نبی کا دشمن انسانوں میں سے بھی آیا ہے، جنوں میں سے شیاطین الانس والجن، وہ شیطان تھا جو نبی کا دشمن، وہ شیطان وہ انسانوں میں سے بھی آیا ہے، جنوں میں سے بھی آیا ہے، اور ڈالتا ہے بعض کو بعض کی طرف چکنی چبڑی باتیں فریب دینے کے لیے، خوبصورت باتیں پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کے، یعنی شیطان جنوں کو، جن شیطانوں کو، یا یہ شیطان انسانوں کو، اگر تیرا رب چاہے تو یہ بھی نہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ بما کانوا یفترون، یہ وہ گھڑتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، یہ آزمائش ہے ان لوگوں کی جو ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے آزمائش ہے کہ ان کے دل میل ہو جاتے ہیں اس طرف اور پسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا جو کچھ یہ کما رہے ہیں کماتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ افغیر اللہ ابتغی، کیا اللہ کے غیر کو میں حکم تلاش کروں؟ اللہ کے فیصلے تو یہ نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ تو بار بار آیات اتار کر فرما رہے ہیں کہ بات مان لو۔ مشرکین مکہ نے، اس کا شان نزول ہے، مشرکین مکہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ اگر اپنے دعویٰ میں سچے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس بستی میں سے کسی معتبر آدمی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اگر اس نے کہہ دیا کہ آپ جھوٹے ہیں تو پھر آپ یہ دعویٰ اپنا چھوڑ دیں گے۔ اچھا، جس آدمی کو انہوں نے تجویز کیا اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ جس کا دل دشمنی رسول سے بھرا ہوا، دولت مند تھا، اپنے آپ کو سردار کہتا تھا، کیونکہ مکہ اور طائف میں جو لوگ رہتے تھے وہ اس کو سردار سمجھتے تھے، جہاں دیدہ آدمی تھا، پھرتا رہتا تھا مختلف ممالک میں، سمجھدار اور چالاک تھا، لوگ اس سے فیصلے کراتے تھے، تو اس مقصد کے لیے بھی اس کو فیصل بنانے کا ارادہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ اللہ کے غیر کو حکم تلاش کرتے ہیں۔
والذین آتیناہم الکتاب، منصفین اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ جو منصفین اہل کتاب ہیں آپ ان سے پوچھ لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی سچی کتاب ہے، آپ شک میں نہ پڑیں۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کے کلمات مکمل ہو چکے ہیں صدق اور عدل کے اعتبار سے، صدق عقائد میں اور عدل اعمال میں، لہذا اللہ کے ان کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، نہ لفظاً تبدیل کر سکتا ہے نہ معناً تبدیل کر سکتا ہے، وہو السمیع العلیم۔ فرمایا اگر آپ ان کی بات کے پیچھے پڑیں گے تو یہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ تو محض عقائد میں محض اپنے گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ الا الظن فی العقائد انہم الا یخرصون فی الاعمال والاقوال، اٹکل دوڑاتے ہیں کاموں میں بھی اور اقوال میں بھی۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، فرمایا اللہ جانتا ہے کون سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اس صورت کا اب دوسرا حصہ شروع ہو گیا۔ پہلے عقائد اور نظریات کا تذکرہ تھا، اب تحریمات الہیہ اور تحریمات عباد کا تذکرہ ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ شرک اعتقادی کے بعد اب شرک فعلی کا تذکرہ آ گیا، شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا جس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھاؤ اگر ایمان والے ہو تو۔ یہ کہتے تھے کہ اللہ کا اپنا مارا ہوا حلال ہے، اللہ کا مارا ہوا حرام ہے۔ اپنا مارا ہوا ان کا حلال ہے، اللہ اگر مار دے تو وہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ حلت حرمت مارنے پر نہیں ہے، موت تو اس کو بھی اللہ دیتا ہے۔ حلت حرمت کا تعلق ذکر اللہ کے ساتھ ہے، جس پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے وہ حلال ہے۔ مشرکین یہ یہود اونٹ نہیں کھاتے تھے چاہے اس پر ذبح کر دیا جائے، تو فرمایا کیا ہو گیا تم کو کہ تم نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام چیزیں ساری بیان کر دی ہیں، الا مَسْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، ہاں کوئی بے بس ہو تم میں سے تو وہ ان کو کھا سکتا ہے ورنہ نہیں کھا سکتا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اکثر اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، دل نہیں کیا اونٹ کھانے کو تو نہیں کھایا، چربی کھانے کو دل نہیں کیا تو نہیں کھایا، اپنے اوپر حرام قرار دیا تو خواہشات کی اتباع کر رہے۔ اہل بدعت اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس پر اللہ کا نام ہو اس کو کیوں نہیں کھاتے۔ یہ دیوبندیوں کو وہابیوں کو یہ خطاب ہے کہ ہم نے جو ختم پڑھا ہے یہ اللہ کا نام لیا ہے، اس ختم کے بعد آپ کیوں نہیں کھاتے؟ قرآن مجید میں ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں تو بیان کر دی ہیں ساری۔ جواب سنیں، یہاں تحریمات غیر اللہ کی تردید ہے، ذکر سے مراد بسم اللہ اللہ اکبر ہے۔ کیا تم ختم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے یا جانور پر پورا ختم پڑھو گے؟ پورا ختم پڑھ کے اس کو ذبح کریں پھر وہ کھائیں گے؟ تو یہاں ذکر اللہ سے مراد بسم اللہ اللہ اکبر ہے، اور جس چیز پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کا ذکر ہے وہ جانور ہے، چاول نہیں ہے، حلوہ نہیں ہے۔ یہاں تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایک جب میں بھی پھنسا، اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے سے تو بچا لیا ہے، تو بہت مال جمع ہوا، خشک میوہ جات بہت، اور اسی طرح یہ جو تر ہیں
پھل یہ اور ہر قسم کے کھانے اور ہر طرف. شروع میں بیان کے لیے مجھے لے گئے تو میں نے بیان کر لیا، تو اس کے بعد شکر ہے کہ وہ حرام خور آ گیا اور اس نے سارا کچھ خود سمیٹ لیا اور میری جان چھوٹ گئی. جیسے میں نے بیان مکمل کیا تو اس نے اپنا کام شروع کر دیا. میں اٹھتا چلا آیا. وہ کام جانتے ہو نا، ان کو حلال کرنے کے لیے مما ذکر اسم اللہ علیہ. اس کے بعد پھر جانا بھی چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کیا ہے کہ بدعات میں نہیں شامل ہوں گے انشاءاللہ. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، نہ کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. اچھا، درمیان میں شرک فعلی کی تردید ہے. فرمایا ظاہری اور باطنی گناہ سے بچو. ظاہری گناہ شرک فعلی اور باطنی گناہ شرک اعتقادی، ان سے بچو. وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان کو ان کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا. وَلَا تَأْكُلُوا، نہ کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. یہ فسق ہے، یہ کھانا گناہ ہے. شیطان وسوسے ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ وہ آپ سے لڑیں. اپنے دوستوں کی طرف وسوسے عجیب دلیلیں ڈالتا ہے تاکہ وہ آپ سے لڑیں. اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے. 1 گھنٹہ وقفہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد پھر دعا کریں جلدی وہاں کام ہو جائے.